ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور پھر لوگوں نے ان کے جو عزیز و قارب تھے اس لڑکے کو فون کیا اور کہا کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا اور تم کیا چاہتے ہو، کیا ہم ان کی تدفین کر دیں یا تم واپس آؤ گے؟ وہ لڑکا رہتا تھا آسٹریلیا میں، اس نے کہا کہ میرا آنا پاسبل نہیں ہے، آپ لوگ ان کی تدفین کر دیں، میں کچھ پیسے بھیج دیتا ہوں، آپ ان کو دفنا دیجئے، ان کے کفن دفن کا انتظام کر دیجئے، ان کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کر دیجئے۔ اچھا جی، یہاں بتاتے چلیں، یہ ایک بیوہ ماں تھی جس کا ایک بیٹا تھا، اور اس ماں نے بڑی مشقت سے اس کو پالا پوسا، اس کے تمام اخراجات دیکھے، اس کو پڑھایا۔ یہ گھروں میں کام کرنے والی والدہ تھیں، یہ لوگوں کے گھروں میں کھانا پکانے کا کام کرتی تھی، بڑی اچھی خاتون تھی، لوگ ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، بڑی نماز روزے کی پابند عورت تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا سارا حاصل اپنے اس ایک لڑکے کے پیچھے لگا دیا، کیونکہ یہی ایک ان کی زندگی کا سرمایہ تھا۔ جب جوانی میں یہ بیوہ ہوئی تھی تو ان کو لوگوں نے کہا کہ اب دوسری شادی کر لے، مگر انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھے تو شاید دوسرا شوہر مل جائے مگر اس کو ایک اور شخص کبھی بھی باپ بن کے نہیں پال سکتا، تو اسی لیے میں خود اس کو باپ بن کے ماں بن کے پالوں گی۔ اس عورت نے بڑی محنت سے کام کیا اور اس نے لوگوں کے ایک بہت ہی اچھے صاحب کے گھر میں یہ کوکنگ کا کام کرتی تھی، وہاں سے ان کی اچھی آمدنی بھی ہو جاتی تھی۔ انہوں نے اس لڑکے کی تعلیم پہ بڑا زور دیا، دھیان دیا، مگر کہتے ہیں نا کہ تعلیم انسان کو علم تو دے دیتی ہے مگر تربیت کرنا اور جہالت سے نکالنا یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ لڑکا جو ہے وہ اپنی ماں کی اور اپنی حالات کو دیکھ کر بڑا کڑتا تھا۔ اس نے اپنی پوری جوانی اپنی ماں کی ناک میں دم کر کے رکھا، یہ کہہ کے کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم پھٹے ہوئے یا پرانے کپڑوں پہ لیتے ہیں، ہم صاحب کے دیے ہوئے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، اور مطلب ناشکری کی تمام کلمات اس لڑکے کے ذمے تھے۔ پھر جب اس نے کہا کہ مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے آسٹریلیا جانا ہے، تو تب انہوں نے ان صاحب سے، ان فیملی سے بات کی اور انہوں نے اس کے تمام اخراجات کیے اور اس کو باہر ملک بھیج دیا۔ آسٹریلیا جانے کے بعد یہ بہت ہی کم اپنی والدہ سے رابطہ کرتا تھا، کبھی کبھی شاذر و نادر کال کرتا، اور جب یہ ماں بار بار اسے کال کرتی تو یہ انہیں جھڑک دیتا، انہیں ڈانٹتا، کہتا کہ آپ مجھے یہاں پہ بار بار کال مت کیا کریں۔ اور آج جب اس کو یہ خبر ملی کہ اس کی والدہ اس دنیا سے چلے گئی، تب بھی اس بے حس لڑکے کے دل پر جوں تک نہ رہی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس کی وہ دعا دینے والے ہاتھ اس دنیا سے چلے گئے جنہوں نے اس کی زندگی بنا دی، جنہوں نے اس کی زندگی کو اس مقام تک پہنچایا۔ اس نے اپنے ایک اکاؤنٹ، ایک جاننے والے کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ٹرانسفر کیے، ان لوگوں نے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے اس کے کفن دفن کا، اس کی سورہ فاتحہ کا، اس کی قرآن خوانی کا انتظام کیا، اور ہر انسان ہر زی روح کی طرح سپرد خاک کرنے کے بعد سب اس بات پہ نالا رہے کہ یہ ماں دروازہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ ماں اپنے بیٹے سے ملنے کی خواہش کرتی رہی، ہر آنے جانے والے کو کہتی تھی میرے بیٹے سے میرا رابطہ کرا دو، اور وہ ماں بیچاری بغیر ملے اس دنیا سے چلے گئی۔ اب یہاں یہ بیٹا اپنی زندگی میں مست تھا، اس نے یہاں پر ایک لڑکی سے محبت کی ہوئی تھی، اب اس کا پوچھنے والا، اس کے انتظار کرنے والا پاکستان میں کوئی رہ نہیں گیا تھا، تو اس نے یہاں پر اس لڑکی سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد اس کے گھر میں اللہ نے بیٹے جیسی نعمت دی، پھر اللہ نے اس کو دوسرے بیٹے سے نوازا، پھر اللہ نے اس کو تیسری بیٹی سے نوازا، اور اس طرح سے اس کے کل 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے سے اس کی زندگی مکمل ہو گئی۔ زندگی کے شب و روز گزرتے رہے، اور جب یہ خود باپ بنا اور اس کے بچے جوان ہونے لگے اور ان کی چیزوں کی فکر اور ان کی ضروریات، ان کی تربیت جب اس کو پریشان کرنے لگی، تو اسے بار بار اپنی ماں کا خیال آتا۔ ہر ایک رات یہ اپنی ماں کو یاد کر کے سوتا ہے کہ میری ماں نے کس طرح مجھے پالا، کتنی مشکلات دیکھی ہوں گی، کس طرح سے میری تربیت کی، اکیلے اس معاشرے کا جو ہے مقابلہ کرتی رہی، تنو تنہا میری تعلیم کے لیے لوگوں کے گھروں کے برتن مانجتی رہی، جو بھی کوئی چھوٹا موٹا کام ان کو ملتا تھا سلائی کا یا کچھ بھی، وہ کر کے وہ اپنے پیٹ میں روٹی بعد میں ڈالتی تھی، پہلے مجھے روٹی دیتی تھی۔ اب اس کا ایک ایک دن اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے گزرتا تھا، باپ تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور اب اسے صرف اور صرف اپنی ماں کی پرچھائیاں یاد آتی تھی کہ وہ کس طرح باپ اور ماں بن کے انہوں نے مجھے پالا پوسا۔ اب ان کے بچے جوانی کی دہلیز پہ پہنچ گئے تھے، اور اب وہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے تھے کہ جسے دیکھ کے اس کی ماں بھی کہتی تھی کہ باپ ہے تھوڑی تمیز سے بات کرو، مگر وہ بچے ایسا لگتا تھا جیسے کہ نافرمانی کا کوئی قصیدہ کر کے بیٹھے ہیں، قصد کر کے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس باپ کو جو ہے وہ کرچی کرچی کرنا، ان کی ہر بات میں میخ نکالنا، اگر وہ کسی بات کو سمجھاتے منع کرتے تو یہ لوگ آگے سے انہیں ڈانٹتے۔ یہ دونوں بیٹے کا رویہ اتنا برا تھا، حتیٰ کہ ان کی جو بڑی والی بیٹی تھی اس نے آسٹریلیا میں کسی عیسائی لڑکے کے ساتھ محبت کی اور وہ گھر سے بھاگ گئی، اور اس کے بعد اس کے گھر چھوڑ جانے کے بعد یہ اس کو سراپا ڈھونڈتے رہے، اور جب وہ بچی ملی تو انہوں نے کہا کہ میں 18 سال کی ہو چکی ہوں، میں آپ کے گھر واپس نہیں آؤں گی، اور انہوں نے بڑی اس کی منت سماجت کی کہ بھائی ہم شرعی مسلمان ہیں،
مگر وہ لڑکی کسی طور پر بھی گھر نہ آئی اور اس لڑکے کے ساتھ رہنے لگی۔ یہ چیزیں اس کو اتنا متاثر کرتی اور یہ روز اللہ سے فریاد کرتا، نماز کرتا اور کہتا میری ایسی کون سی سزا ہو گئی کہ میری چاروں اولاد مجھے ناک میں دم کر کے رکھتی ہیں، میری نافرمانیاں کرتی ہیں، مجھے ذلیل و رسوا کرتی ہیں، لوگوں کے سامنے میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہا، ہر قسم کی برائیاں میرے بچوں میں ہیں، وہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں یا خدا میں نے ایسا کیا کیا، جبکہ ان کی بیوی صوم و صلات کی پابند، یہ صوم و صلات کے پابند، مگر ان کے بچوں سے انہیں کوئی سکھ نہ ملا۔ ایک دن یہ خواب میں تھے، یہ سو رہے تھے تو انہیں ایسا لگا جیسے کہ کوئی ان کے فادر ہے جو کہ آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا جو اپنی ماں کو ستا کے زندگی میں جیے گا نا، وہ یقین کرو نا، وہ دنیا میں کبھی بھی سکون کی زندگی لے سکتا ہے اور نہ آخرت کی زندگی لے سکتا ہے۔ اب یہ اپنے فادر سے پوچھتے کہ آخر میں کیا کروں، میں بڑا مجبور ہو گیا ہوں کہ میری اولاد میرے کہنے میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو نے اپنی ماں سے معافی مانگی، تجھے اپنی ماں سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ کہتا ماں تو اب دنیا میں نہیں رہی، تو کہتی ان کی قبر تو ہے، وہ آج بھی تیری منتظر ہے، وہ آج تک تیرے آنے کی امید لگائے اس قبر میں بیٹھی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ کس قسم کا خواب تھا، اور پھر وہ فوراً جو ہے وہ اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، کہتا ہے میں نے پاکستان جانا اپنی ماں کی قبر پہ، اور اس کے بعد وہ ٹکٹ کراتا ہے اور پاکستان آتا ہے، محلے میں جاتا ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں، پرانے لوگ اس کو لے کر جاتے ہیں اس کی ماں کی قبر کے اوپر اور بتاتے ہیں کہ یہ رہی تیری ماں کی قبر، تیرے باپ کے برابر والی قبر تیری ماں کی قبر ہے۔ یہ اپنی ماں کی قبر پہ گر جاتا ہے، بہت دیر تک روتا ہے، گھنٹوں روتا ہے، اور کہتا ہے میں اس طرح کا بیٹا لوٹ کے آیا ہوں کہ شاید میں تو معافی مانگنے بھی قابل ہوں، اور گھنٹوں روتا ہے وہاں پہ پیر پکڑ کے قبر کے پاہنی جہاں پر پیروں کے نشان ہوتے ہیں اس پہ بیٹھ کے روتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، میرے بچے میرے قابو میں نہیں آ رہے، میرے بچوں نے مجھے ایک ایک لمحہ ایک ایک لہجہ آپ کی یاد دلائی ہے، میں آج اس جگہ پر پہنچ گیا ہوں کہ شاید میں کرب میں ہوں، میں بہت تکلیف میں ہوں، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، اور نہ ہی میری اولاد راہ راست پر آئے گی۔ اور یہ اس کا معمول ہو گیا، جتنے دن بھی یہ پاکستان میں رہا، یہ صبح سے لے کر شام تک اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہے، قرآن خوانی کا اہتمام کیا، نماز پڑھی، اپنی ماں کے نام سے اس نے ایک مسجد کے اندر ایک وضو خانہ بنوایا، اور جاتا تھا علاقے میں چھوٹی چھوٹی مسجدوں کا وزٹ کرتا، کہیں پر بھی کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہوتی تو وہاں پر پانی کا انتظام ہوتی ہے، وہاں پہ اپنی ماں کے نام سے پیسے دیتا۔ اس نے بہت کام کیا، اس نے اپنے علاقے میں جگہ جگہ مسجدوں کے اندر کام کیا، اور کہتا تھا میری ماں کے نام کی ایک تختی لگا دے اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کروائیں، اور ہر چیز درخت لگوانا، مطلب جو بھی اس کو پتہ چلتا کہ جہاں سے صدقہ جاریہ سمجھ کے کوئی بھی ایسا کام ہے وہاں پر یہ اپنی والدہ کے نام کی چیزیں کرواتا، اور اس طرح یہ تقریباً 15 سے 20 دن پاکستان میں رہا، اور اس نے بہت سارے ایسے کام کیے جو کہ اس کو کرنے چاہیے تھے، اور اپنی ماں کے لیے دعائیں خیر کروا کر یہ واپس لوٹ آیا۔ اور اس نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ اس کی والدہ آئی ہیں، کہتی بس کر جا، میں خوش ہو گئی تیرے سے، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تو اسی دن میں تو تجھ سے ناراض ہونے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور جب یہ سنتا ہے کہ اس کی ماں اس کو معاف کر چکی ہے اور بہت خوش ہے اس سے، تو یہ بہت خوش ہوتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے جیسے ایک اس کے کندھے سے بوجھ اتر گیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ جو بچی بھاگی تھی وہ واپس لوٹ آتی ہے، وہ پیروں میں گر جاتی ہے، معافی مانگتی ہے، کیونکہ اس لڑکے کی اصلیت اس پہ کھل جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے بیٹے اس کے کہنے میں آ جاتے ہیں، اس کی سننے لگتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی شادیاں کرا دیتا ہے۔ وہ بچے جو کہ لگتا تھا جیسے ان کے اوپر کوئی نافرمانی کا بھوت سوار ہے، وہ بچے واپس اپنے فادر کے جو ہے وہ انڈر میں آ جاتے ہیں، ان سے پیار کرنے لگتے ہیں، ان کی عزت کرنے لگتے ہیں، اس کی تکریم کرنے لگتے ہیں۔ یہ کہانی ہے، یہ قصہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ زندگی میں اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ شاید اب ان پہ توبہ کے دروازے بند ہو گئے۔ یقین کریں دنیا مکافات عمل ہے، جو بیچ آپ بوئیں گے نا وہی کاٹیں گے۔ اگر آپ کو اپنی اولاد کا سکھ چاہیے، ان کا چین چاہیے، تو اپنے والدین جو کہ زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ان کے لیے ایسی چیزیں کریں، ایسے صدقہ جاریہ کریں کہ جو کہ ان کو آخرت میں ان کے کام آئے، ان کے قبور پر جا کے فاتحہ خوانی کریں، ان کے لیے قرآن ختم کروائیں، ان کے لیے کسی مسجد میں کوئی کام کروا دیں۔ کوئی ایسا انسان جس کے پاس تن پہ کپڑا نہ ہے، اپنے ماں باپ کے نام پہ ان کے تن پہ کپڑا، ان کے لیے جوتے کا ارینج، ان کے کھانے کا ارینج کروا دے، ان کے مہینے کا راشن باندھ دے، کسی کی پڑھائی کے لیے سپورٹ کر دے، اور نام لے دے کہ میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا، میرے والد کے لیے دعا کیجیے گا۔ یقین کیجیے آپ کی دی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے والدین کے لیے برزخ کے جو سفر ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے، اور وہ وہاں پر آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب مرحوم ماں باپ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو پھر آپ کی نسلیں پروان چڑھتی ہیں، پھر نسلوں کی پریشانیاں، آپ کو اولاد کی پریشانیوں سے آپ دور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس کے لیے اپنے مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔